بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں ایک ایسے واحد ہندو کا واقعہ بزم ادب کتاب میں ملتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی چتا پر ہزاروں من گھی ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوری شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ ناظرین، ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ اور تحقیق کے مطابق یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس قرآن پاک کے چند اوراق اس کے گھر میں محفوظ تھے کہ شدید بارش ہو گئی۔ اس کا کچا مکان تھا جو جگہ جگہ سے ٹپکنا شروع ہو گیا۔ صحابی کو گمان ہوا کہ بارش بہت تیز ہے، کہیں اتنا پانی نہ ٹپک پڑے کہ قرآنی اوراق کو نقصان پہنچے۔ اس نے ان کو محفوظ جگہ پر رکھنا چاہا، مگر اس کے گھر میں کوئی ایسی جگہ میسر نہ تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی جوڑا رہتا تھا اور ان کا گھر پکا تھا۔ صحابی نے سوچا کہ بارش کے تھمنے تک ان کے گھر میں قرآنی اوراق رکھوا دیتا ہوں، مگر بار بار خیال آتا کہ یہ تو کافر ہیں، نہ جانے ان سے کوئی بے حرمتی نہ سرزد ہو جائے۔ دوسری طرف قرآن پاک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اوراق میں ان کے ہاں اس عہد کے ساتھ رکھوا دیتا ہوں کہ یہ ہماری مذہبی آخری کتاب کا حصہ ہے۔ بارش کی شدت کے باعث آپ کو امانت دے رہا ہوں، انشاءاللہ صبح واپس لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی چادر میں اچھی طرح سے لپیٹ کر ان کے گھر پر دستک دی۔ یہودی نے کہا، آپ مطمئن رہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی بے حرمتی ہوگی۔ یہودی نے اندر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتا ڈالی۔ دونوں بڑے خوش ہوئے کہ صحابی نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ اس مقدس امانت کی حفاظت اور احترام کیسے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں غسل کر کے صاف کپڑے پہنتے ہیں اور آدھی رات تم ان کو اٹھائے رکھو گی اور باقی پہر میں اٹھا لوں گا۔ ایسا ہی ہوا، اس عورت کی کیفیت بدلنے لگی۔ آدھی رات ہوئی، اس دوران یہودی اٹھا تاکہ کپڑے تبدیل کرے۔ روحانیت سے سرشار اس کی بیوی نے کہا کہ تم بے شک سو جاؤ، میں ہی ساری رات انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ یہودی نہ مانا کہ ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ ناظرین، خاتون نے بالآخر روتے روتے یہ امانت اس کے سپرد کر دی۔ اب یہودی کا بھی حال ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا۔ 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس کی بیوی نے درخواست کی کہ اس طرح مل بیٹھتے ہیں کہ اس چادر کا آدھا حصہ تم اپنے پاس رکھ لو اور باقی میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ چنانچہ نیند تو مجھ سے کوسوں دور ہے، رب تعالی شاید ایسی سعادت ہمیں دوبارہ نصیب نہ کرے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ بارش تھم چکی تھی، صبح ہونے والی تھی کہ دونوں میں شدید بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ مسلمان کسی بھی وقت آ جائے گا اور اپنی امانت واپس لے لے گا، یہ سوچ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ رب تعالیٰ جس مقدس امانت سے ہماری نیند غائب ہو گئی، دل روشن ہو گیا، تو ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم یہ امانت واپس کر رہے ہوں تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اس مقدس ہستی کے ذریعے کہ جن کی ہم نے آج تک بات نہ مانی۔ ناظرین، فجر کا وقت ہوا تو صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں میاں بیوی زور زور سے رونے لگے کہ کاش آج کی رات لمبی ہو جاتی۔ بہرحال دروازہ کھولا اور امانت واپس کر دی۔ دوسری طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جو ہی مسجد سے باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کریم کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ فلاں محلے میں فلاں یہودی کے گھر جائیے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ادھر یہودی اور اس کی بیوی صحابی کو امانت دے کر دروازے پر ہی بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ ناظرین، قرآن کے احترام کا تاریخی واقعہ تھا جو مجھے اس وقت شدت سے یاد آیا جب میں پنڈت نول کشور کی جتا کو جلانے کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہوا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ایسے غلام رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت اور اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے سکونت ترک کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت اور اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے قریہ کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بس یار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ آئی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی جتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا ادب و احترام، قرآن سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی، قرآن کی تلاوت اور زیارت کرنے کی، قرآن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اصلاح کی نیت سے آگے دوستوں کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔